السلام علیکم، میں ہوں بیا کاظمی اور خاک اور خون کی دوسری قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ناول کو پورا سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ گاؤں کی دوسری طرف ایک جوہڑ کے کنارے چند جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر سلیم اور مجید ٹٹو سے اترے۔ مجید نے لگام ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دی اور سلیم سے پوچھا، یہاں کیا دکھاؤ گے مجھے؟ سلیم نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ تم انہیں مارو گے نہیں۔ کسے؟ یہ پھر بتاؤں گا، پہلے وعدہ کرو۔ اچھا، میں انہیں نہیں ماروں گا۔ یہ بھی وعدہ کرو کہ تم انہیں اٹھا کر گھر نہیں لے جاؤ گے۔ اچھا۔ سلیم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا، تم دوسرے لڑکوں کو بتا دو گے۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، آؤ۔ مجید سلیم کے پیچھے ہو لیا۔ سلیم ایک جھاڑی کے قریب رکا اور ٹہنیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گھونسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھو، فاختہ بیٹھی ہے۔ مجید نے کہا، واہ جی، یہ کون سا عجیب بات ہے؟ ہمارے باغ میں بہت سی فاختائیں ہوں گی۔ سلیم نے کہا، تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا۔ ارے، اس نے بچے نکالے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے۔ سلیم آگے بڑھا، فاختہ اڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے ایک بچہ اٹھایا اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر مجید سے کہا، پرسوں تک یہ دونوں انڈوں میں تھے، چند دنوں تک ان کے پر نکل آئیں گے، پھر یہ اپنی ماں کے ساتھ اڑا کریں گے۔ مجید نے کہا، واہ جی، میں نے جیسے پہلے کبھی فاختہ کے بچے نہیں دیکھے، میں سمجھتا تھا تم نے کوئی عجیب شے دیکھی ہے، چلو گھر چلے۔ مجید کی اس بے اتنائی پر سلیم پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا تھا۔ یہ بچے جب واپس گاؤں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ سلیم نے باہر کی حویلی میں داخل ہو کر ٹٹو کو نوکر کے حوالے کیا۔ نوکر نے ٹٹو کی پیٹھ پر تکی دیتے ہوئے کہا، سلیم، تمہارے چچا مجھ پر بہت خفا ہوئے ہیں، اگر تم گر پڑتے تو میری شامت آ جاتی۔ آئندہ میں تمہارے چچا کی اجازت کے بغیر اس ٹٹو کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ سلیم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسے اچانک حویلی میں ایک خوبصورت گھوڑا دکھائی دیا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ مجید، ابا جی آ گئے، وہ دیکھو ان کا گھوڑا۔ وہ یہ کہتا ہوا حویلی کی طرف بھاگا۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی کان کھڑے کر لیے۔ اس کے نتنوں کی آواز کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ سلیم قریب پہنچا تو گھوڑے نے گردن ذرا نیچے کر لی اور وہ اس کی پیشانی اور نتنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجید چند قدم دور کھڑا رہا۔ سلیم نے کہا، مجید، تم اس سے ڈرتے ہو؟ مجید نے کہا، یہ مجھے کاٹتا ہے۔ سلیم کی وہ پریشانی جس کا باعث فاختہ کے بچے کے متعلق مجید کی بے توجہی تھی اب دور ہو چکی تھی۔ اب اسے اس بات کا خطرہ نہ تھا کہ مجید گھر جا کر دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے اس کا مذاق اڑائے گا۔ اس نے فخریہ لہجے میں کہا، اس سے گاؤں کے سب بچے ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا۔ تم اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ تمہیں کاٹتا نہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ مجھے کیوں نہیں کاٹتا؟ مجید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا بتاؤ، یہ تمہیں کیوں نہیں کاٹتا؟ میں اسے چنے اور گڑ کھلایا کرتا ہوں۔ میں بھی اسے چنے اور گڑ کھلایا کروں گا۔ سلیم، تم کہتے تھے کہ تمہارے ابا جان گیند لائیں گے۔ ہاں، وہ گیند لائے ہوں گے، چلو گھر چلیں۔ اس حویلی میں مویشیوں کے باندھنے کے کمرے اور بھوسے اور اناج کے گودام تھے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری کا سامان بھی یہاں رکھا جاتا تھا۔ ایک کونے میں چھپر کے نیچے چارہ کاٹنے کی مشین تھی۔ صحن کے وسط میں آم کے 2 درختوں کے درمیان گنے کا رس نکالنے کی مشین تھی۔ 2 طرف کی دیواروں کے ساتھ مویشیوں کے لیے کھرلیاں بنی تھیں۔ ایک کونے میں گڑ بنانے کی بھٹی تھی۔ باہر کے پھاٹک کے مقابل کی دیوار کے درمیان پکی اینٹوں سے بنی ہوئی ڈیوڑی اور اس کے ساتھ بیٹھک تھی۔ بیٹھک اور ڈیوڑی کے دائیں بائیں کچے برآمدے تھے۔ ڈیوڑی سے آگے دوسری حویلی تھی جس میں پکی اینٹوں کے بنے ہوئے مختصر مگر صاف ستھرے رہائشی مکان تھے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کے صحن اور دوسرا ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ مجید اور سلیم جب ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو بیٹھک سے گھر کے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجید نے رک کر کہا، تم جاؤ، میں گھر جاتا ہوں۔ سلیم نے دروازے میں کھڑے ہو کر لیمپ جل رہا تھا اور چارپائیوں پر اس کے دادا کے علاوہ گھر کے 8-10 آدمی بیٹھے تھے۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، سلیم جھک کر ایک چارپائی کے نیچے گھس گیا اور رینگتا ہوا اس چارپائی کے نیچے جا پہنچا جس پر اس کے ابا اور دادا بیٹھے ہوئے تھے۔
اس نے اپنی کمر کے ساتھ چارپائی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور پھر دبک کر نیچے لیٹ گیا۔ چارپائی اگرچہ ہل نہ سکی تاہم سلیم کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کا دادا کہہ رہا تھا، اکبر ذرا چارپائی کے نیچے دیکھنا، شاید کوئی کتا اندر آ گیا ہے۔ سلیم بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ علی اکبر نے نیچے جھانک کر ہنستے ہوئے کہا، کتا نہیں ریچھ ہے جی۔ سلیم اب پوری طاقت سے چارپائی اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادا نے کہا، یہ ریچھ نہیں شیر ہے علی اکبر، پھر دیکھنا۔ سلیم کہکہ لگاتا ہوا باہر نکل آیا۔ علی اکبر نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا۔ دادا نے کہا، علی اکبر بھائی اپنے بیٹے کو ساتھ ہی لے جایا کرو، یہ ہمیں بہت ستاتا ہے۔ علی اکبر نے کہا، میاں جی اب یہ 6 برس کا ہو گیا ہے، گزشتہ سال آپ نہیں مانتے تھے، لیکن اب اسے اسکول میں بھیج دینا چاہیے، ورنہ یہ آوارہ ہو جائے گا۔ میں صبح خود جا کر اسے اسکول چھوڑ آؤں گا۔ سلیم کے کہکے حلق میں اٹک کر رہ گئے، اور جب اس کے دادا نے یہ کہہ دیا، پچھلے سال یہ اس قابل نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں منع نہیں کرتا، تو سلیم نے محسوس کیا کہ اب اس فیصلے پر آخری مہر لگ چکی ہے۔ سلیم نے اسکول کے متعلق اب تک یہی سنا تھا کہ وہاں بچوں کو بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ اس کے چچا حیدر اور اسماعیل نے متواتر 4 سال ماسٹروں کی مار کھائی تھی۔ گاؤں کے لوگ جب گرمیوں کی دوپہروں میں درختوں کی چھاؤں میں اور سردیوں میں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ کر جب پرانے وقتوں کی باتیں کرتے تھے تو چچا اسماعیل اور غلام حیدر کی طالب علمی کے زمانے کا ذکر بھی آ جاتا تھا۔ وہ خود اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان پکڑوا کر ان کی پیٹھ پر اینٹیں رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ گنے کے کھیتوں میں چھپا کرتے تھے، لیکن خاندان کے بزرگوں کی طرح شاید گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان سے دشمنی تھی۔ وہ انہیں پکڑ کر ماسٹر جی کے حوالے کر آیا کرتے تھے۔ اس کا چچا زاد بھائی مجید اور دوسرے لڑکے بھی اسے اسکول سے واپس آ کر بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ مجید 2 سال سے پہلی جماعت میں تعلیم پا رہا تھا۔ وہ سلیم کے بڑے چچا غلام حیدر کا بیٹا تھا۔ وہ درخت پر چڑھنے، پانی میں تیرنے اور کھیل کود میں گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس میں سینکڑوں خوبیاں تھیں، لیکن سلیم حیران تھا کہ اس کے باوجود ماسٹر اس پر رحم نہیں کرتا تھا۔ سلیم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھے۔ اگر چچا غلام حیدر کا بس چلتا تو وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے اسکول جانے پر مجبور نہ کرتا، لیکن سلیم کے والد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور وہ خاندان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت سخت تھے۔ دادا کے بعد خاندان میں سب سے زیادہ انہی کا حکم چلتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ نائب تحصیلدار بھی بن چکا تھا۔ اسکول جانا اور ماسٹر سے مار کھانا ورنہ گھر سے مار کھانا بے چارے مجید کے لیے ایک مجبوری تھی، اور سلیم کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی مجبوری کا باعث اس کے اپنے ابا جان ہے۔ سلیم نے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانی سنی تھی، لیکن اسکول ماسٹر اس کے لیے سب سے زیادہ خوفناک شے کا نام تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ جسے چاہے مار سکتا ہے، اور ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ بچوں کو ماسٹروں سے نجات دلانے کی یہی ایک صورت تھی، لیکن اب وہ خود اسکول جا رہا تھا۔ جو کچھ ابا نے بیٹھک میں کہا تھا اب سارے گھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ ماں نے اس کے لیے نئے کپڑے اور نئے بوٹ منگوا رکھے تھے۔ اس کی چچیاں، پھوپھیاں اور بہنیں سب خوش تھیں، اور خاندان میں صرف ایک دادی تھی جس کو اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا۔ صرف اس نے کہا تھا، بیٹا تم فکر نہ کرو، ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ گاؤں کے بچے باہر کھیل رہے تھے۔ وہ اسے بلانے کے لیے آئے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئے۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو ماں نے آواز دی، بیٹا سلیم جلدی آ جانا، صبح تمہیں اسکول جانا ہے۔ سلیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ساتھی باہر نکلتے ہی شور مچانے لگے کہ سلیم کل اسکول جا رہا ہے۔ اب باقی بچے بھی کھیل کا خیال چھوڑ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیوں سلیم، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم سچ مچ صبح اسکول جا رہے ہو؟ اور پھر جب ان کی تسلی ہو گئی تو انہوں نے مجید کی تجویز پر آنکھ مچولی کبڈی یا چور کوتوال کی بجائے
ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ مجید ماسٹر بن گیا۔ اس نے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے کان پکڑنے کا حکم دیا۔ اسکول کے تربیت یافتہ بچوں نے فوراً کان پکڑ لیے اور دوسروں کو مجید نے اپنے گرد جمع کر کے اس فن کی مشق کرائی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو میری طرف، اس طرح جھکو، پھر گردن نیچی کرو، پھر ہاتھوں کو اس طرح لے جاؤ اور کان پکڑ لو۔ پیٹھ اونچی رکھنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے۔ باتیں مت کرو۔ اور دھوبی کے لڑکے، یہ مدرسہ ہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے؟ ہنسو نہیں ورنہ دانت توڑ دوں گا۔ تمام بچے کان پکڑ چکے تھے لیکن سلیم کھڑا تھا۔ مجید نے کہا، ابے تم نے کان نہیں پکڑے؟ سلیم نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، میں کان نہیں پکڑوں گا۔ اور بیشتر اس کے کہ مجید کچھ کہتا، وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سلیم کسی سے بات کیے بغیر لیٹ گیا۔ امینہ، اس کی چچا زاد بہن جو اس کی ہم عمر تھی، اس کے پاس آ بیٹھی اور اس نے کہا، سلیم چلو دادی جان سے کہانی سنیں۔ نہیں، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہ سلیم کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ سلیم نے جھلا کر کہا، جاؤ چڑیل ورنہ بال نوچ ڈالوں گا۔ امینہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیم کی ماں آئی اور بولی، سلیم تم یہاں ہو؟ میں سمجھتی تھی کہ تم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوگے۔ تم نے آج دودھ نہیں پیا، میں لاتی ہوں۔ وہ دودھ کا گلاس لے آئی لیکن سلیم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اصرار کیا تو بستر سے اٹھ کر بھاگتا ہوا مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر چھت کی منڈیر پر بیٹھا رہا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چل دیا۔ حویلی کے تمام مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ ان پر سے گزرتا ہوا ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پچھواڑے میں آم اور جامن کے کچھ درخت تھے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے ان میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں چھت پر ان کے سائے بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کے کتے کوٹھے پر چڑھ کر بھونک رہے تھے اور کھیتوں سے گیدڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد سلیم چند کمروں کی چھت پر سے گزرتا ہوا اس کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں رہائشی مکانوں کی چھت اب مویشیوں کی حویلی کے برآمدے کے ساتھ ملتی تھی۔ یہاں اسے وہ جوہڑ دکھائی دے رہا تھا جس کا کنارہ باہر کی حویلی کی دیوار سے ملتا تھا۔ اس جوہڑ کے دوسرے سرے پر شیشم کے درخت تھے اور جوہڑ کے پانی میں ان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی، سلیم، سلیم۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا باپ مکان کی چھت کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا۔ آیا ابا جان، یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باپ نے کہا، سلیم بیٹے یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ابا جان۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ تم اسکول ماسٹر سے بہت ڈرتے ہو۔ سلیم خاموش رہا۔ علی اکبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں کسی نے یوں ہی ڈرا دیا ہے۔ ماسٹر اچھے بچوں کو نہیں مارا کرتے، صرف وہی بچے پیٹتے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ میں بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتا تھا لیکن میں نے ایک دن بھی مار نہیں کھائی۔ استاد اچھے لڑکوں کو تو پیار کرتے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم دل لگا کر پڑھو۔ تم ساری عمر کھیل کود میں نہیں گزار سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے آدمی بنو۔ اب میں تمہیں سارا دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ آوارہ گردی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے۔ اس اسکول کے بعد تم شہر کے بڑے اسکول میں جاؤ گے، پھر کالج جاؤ گے، پھر تمہیں بہت دور ولایت جانا پڑے گا۔ جب سلیم نیچے اتر کر بستر پر لیٹ گیا تو اس کی ماں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اسے تسلی دینے آئی۔ اس نے کہا، بیٹا ماسٹر تمہیں نہیں مارے گا، میں تمہیں روز کا سبق یاد کروا دوں گی، تمہیں وقت پر اسکول بھیج دیا کروں گی، تمہیں صاف ستھرے کپڑے پہنایا کروں گی۔ اس کے باوجود بھی اگر اس نے تمہیں پیٹا تو تمہارا باپ اس کی مرمت کرے گا۔ سلیم کو اپنے مستقبل کے متعلق کافی اطمینان ہو چکا تھا، تاہم اسے دیر تک نیند نہ آئی۔ بار بار اسے خیال آ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکوں گا۔ ابا جان کہتے ہیں میں بڑا آدمی بنوں گا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا
کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے، وہ کیا مجبوری ہے کہ پہلے اسے ساتھ والے گاؤں کے اسکول، پھر اس کے دور شہر کے دوسرے اسکول، اس کے بعد کہیں بہت دور جانا پڑے گا۔ اب تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب چیزیں جن کی وہ خواہش کر سکتا ہے اس کے گاؤں میں موجود ہیں۔ اس کے گاؤں میں سرسبز درخت جھومتے تھے، پھول کھلتے تھے، ہوائیں چلتی تھیں، بادل آتے تھے، سرسبز کھیت لہلاتے تھے، یہاں اس کے پرندے اڑتے تھے، چڑیاں چہچہاتی تھیں، یہاں آم، انار، نارنگی، امرود اور ناشپاتی کے باغات تھے، زمین پر اس کی ندیاں تھیں، اس کی جھیلیں تھیں، یہاں سے وہ اسے پہاڑوں کو دیکھ سکتا تھا جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی تھیں، اور آسمان پر اس کا سورج تھا اور اس کا چاند اور اس کے تارے تھے۔ اسے کسی سے یہ سننا گوارا نہ تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ وہ تمام عمر اپنی دنیا کو ایک بچے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے زندگی اس وقت کتنی مکمل تھی جب وہ اپنے مکان کی چھت سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد یہ محسوس کرتا تھا کہ زمین ایک گول دائرہ ہے جس کا کنارہ حد نظر سے آگے آسمان کے گنبد سے جا ملتا ہے، اور اس کا گھر اس گول دائرے کا مرکز ہے۔ یہ دنیا اس وقت کتنی مختصر تھی۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں تیسری قسط میں۔ اللہ حافظ۔